جب اسپرٹ ایئر لائنز نے ہفتے کی رات بند کر دیا، تمام پروازیں منسوخ کر دیں، 17,000 ملازمین کو جانے دیں اور ٹکٹ ہولڈرز کو صرف ہوائی اڈے پر نہ آنے کے لیے کہہ رہے تھے، نہ آنے کے لوگ حیران رہ گئے بلکہ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کی تمام بے عزتی کے لیے روح سستی تھی۔ پھر ان میں سے ایک کو خیال آیا۔ ہنٹر پیٹرسن، ایک آواز اداکار جس میں اکثر پروازوں کی شکایات ہیں، نے ایک ٹک ٹاک پوسٹ کیا جس میں پوچھا گیا کیا ہوگا اگر بیس فلمیا امریکی بالغوں نے اسپرٹ کرایے کی قیمت میں کمی کر دی اور صرف اسے خریدا۔ اس نے اسے روح 2-0 لوگوں کی ملکیت کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر اس نے ایک ویب سائٹ تیار کر لی تھی، ایک جان کی 1 گھنٹے کی نوکری اپنے ہی داخلے سے، اور اتوار تک 36,000 بانی سرپرستوں نے تقریباً $23 ملین کا وعدہ کیا تھا۔ اس عمل میں اس کے سرورز کریش ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کیڈرڈ افسران، جن میں سے بہت سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، کے پی اور بلوچستان میں تبادلے کیے۔ روٹیشن پالیسی کے تحت یہ پوسٹنگ کم عمر افسران کو ہونے والی تھی۔ آئی جی پی کا کہنا ہے کہ معاملہ اسلام آباد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیکریٹری کا صوبوں کی درخواست پر روٹیشن پالیسی معطل کا دعوی لاہور۔ ڈان کو معلوم ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پنجاب سے 10 پولیس افسران کو ان کی بڑھتی عمر اور صحت کے حوالے سے خدشات کے باوجود 1 سال کی لازمی مدت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مشکل علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بحر اوقیانوس میں ایک کروز شپ پر 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، جس میں کم ایک کے ہینٹا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ایک نایاب بیماری چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ صحت کے حکام اب ایم وی ہونڈیوس پر وائرس کے مشتبہ پھیلنے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جو ارجنٹائن کے یوشوایا سے کیپ وردے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو کہا کہ بحر اوقیانوس میں ایک کروز جہاز پر مشتبہ ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک اور کم از کم 3 دیگر بیمار ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک بیان میں WHO نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، لیکن ہنٹا وائرس کے کم از کم 1 کیس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وینیسیوس جونیئر نے دوسرے ہاف میں 2 بار مارا، کیونکہ ریال میڈرڈ نے اتوار کو لا لیگا میں اسپانیول میں 2-0 سے کامیابی حاصل کر کے اپنی پتلی ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ 4 میچ باقی رہ جانے کے ساتھ بارسلونا 88 پوائنٹس کے ساتھ اسٹینڈنگ پر برتری رکھتا ہے، جو دوسرے نمبر پر موجود ریال سے 11 آگے ہے، جس کی وہ اگلے ہفتے کے آخر میں کیمپ نو میں کلاسیکو میں میزبانی کر رہے ہیں، جو کاتالان کو لگاتار دوسرے سیزن کے لیے چیمپئن بننے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ فرانس کی بائیں بازو کی انبود پارٹی کے سرکردہ سیاست دان جان لوک میلنشون کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، جس میں مرکزی اور دائیں بازو کے حریفوں کے ساتھ ممکنہ ٹکراؤ ہوگا۔ ہاں، میں ایک امیدوار ہوں، 74 سالہ نے اتوار کو فیک ٹی وی کو بتایا۔ اطالوی ٹین ایج پروڈیجی کمی انٹونیلی نے اتوار کو مرسڈیز کے لیے میامی گراں پری جیتی اور پول پوزیشن سے لگاتار تیسری جیت کے ساتھ فارمولا 1 ریکارڈ بک میں اپنا نام لکھوا لیا۔ چیمپئن شپ کی قیادت کرنے والا اب تک کا سب سے کم عمر ڈرائیور 19 سال کی عمر میں انٹونیلی گرڈ پر ٹاپ سلاٹ سے اپنے کیریئر کی پہلی 3 جیتیں لینے والا پہلا شخص بھی بن گیا، اور میامی میں پہلی قطار سے جیتنے والی ریس کے 5 ایڈیشنز میں پہلا بھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پیر سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو آزاد کر دے گا، اور یہ تجویز کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی ناکے بندی کو توڑ دے گی۔ اتوار کے روز ٹرمپ نے کہا کہ دھکا، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، ایک انسان دوستی کا اشارہ ہوگا جس میں ایران کو آپریشن میں مداخلت کے خلاف خبردار کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ مزاح پہلے بھی دیکھا ہے، ایک بشری کتا مسکراتا ہوا بیٹھا ہے، شولوں میں گھرا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی دہائی کے سب سے پائیدار میمز میں سے ایک بن گیا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ اے آئی اسٹارٹ اپ آرٹیزن نے اسے ایک اشتہاری مہم میں شامل کر لیا ہے، ایک اشتہار جس کے لیے کامک بنانے والے آرٹسٹ کیسی گرین نے کہا کہ اس کا فن چوری ہو گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرز نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے منصوبے کا ایران میں اپنی حکمت عملی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
عالمی ادارہ صحت WHO بحر اوقیانوس میں بحری جہاز پر ہنٹا وائرس کے مشتبہ طور پر پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. One case of ہنٹا وائرس has been confirmed with 5 more suspected cases under investigation, it said. مبینہ طور پر ایک برطانوی شہری انتہائی نگہداشت میں ہے. 11ویں HBL پاکستان سپر لیگ PSL ایڈیشن کے فائنل میچ سے قبل ٹورنامنٹ کی ستاروں سے سجی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں آئمہ بیگ، عارف لوہار اور عاطف اسلم سمیت مقبول گلوکاروں کی آتش بازی اور پرفارمنس پیش کی گئی. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اتوار کے روز بڑی تعداد میں شائقین گالا ایونٹ کا مشاہدہ کرنے پہنچے، جس کے بعد پشاور زلمی اور ڈیبیو کرنے والے حیدرآباد کنگز کے درمیان فائنل مقابلہ ہوا. جنوبی افریقہ میں پولیس نے گزشتہ ہفتے سیلابی پانی میں بہہ جانے والے کے تاجر کی تلاش میں ایک افسر کو ہیلی کاپٹر سے مغرب متاثرہ دریا میں اتارے جانے کے بعد انسانی باقیات برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. لاپتہ شخص کو کھا جانے والے رینگنے والے جانور کو پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن کیپٹن جوہان پوٹی پورٹگیٹر نے کہا کہ یہ اب بھی اعصاب شکن تجربہ ہے. ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایران کو اس کی تازہ ترین امن تجویز پر امریکی رد عمل موصول ہوا ہے. تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جواب جو پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا تھا اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مانچسٹر یونائیٹڈ نے اگلے سیزن میں چیمپئنز لیگ فٹ بال کو محفوظ کر لیا، کیونکہ کوبی مینو کی اسٹرائک نے پرانے حریف لیورپول پر 3-2 سے سنسنی خیز فتح حاصل کی. یونائیٹڈ اتوار کو 15 منٹ کے اندر میتھس کونہا اور بینجمن سیسکو کے ذریعے 2-0 سے آگے تھا، لیکن وقفے کے بعد دھکیل دیا تاکہ ارن سلاٹ کے مردوں کو ڈومنگ سوبوسزلی اور کوڈی گاکپو کے گول سے برابر کرنے کی اجازت مل جائے، اس سے پہلے کہ مینو نے جیت حاصل کی. کینیا کے متعدد حصوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے اتوار کو بتایا کہ ملک کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں تھراکا نیتی، ایلجیو ماراکوٹ اور کیامبو کاؤنٹیوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ملی ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان واقعات میں 18 جانیں چلی گئیں اور مشکل موسمی حالات کے درمیان احتیاط برتنے کی تاکید کی. امریکہ میں حکام نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے مشتبہ شخص نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں ایک خفیہ سروس ایجنٹ کو گولی مار دی تھی. حکام نے ابتدائی طور پر اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی کہ ایجنٹ جس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی کیسے زخمی ہوا. اتوار کے روز امریکی اٹارنی جینین پیرو نے CNN کو بتایا کہ تفتیش کاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایجنٹ کو مبینہ بندوق بردار کول ٹامس ایلن نے گولی ماری تھی. ایک نیا مطالعہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ زبان کے بڑے ماڈل مختلف طبی سیاق و سباق میں کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بشمول حقیقی ایمرجنسی روم کیسز، جہاں کم از کم ایک ماڈل انسانی ڈاکٹروں سے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. یہ مطالعہ اس ہفتے سائنس میں شائع ہوا تھا اور ہارورڈ میڈیکل اسکول اور بیت اسرائیل ڈیکونس میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں اور کمپیوٹر سائنس دانوں کی سربراہی میں ایک تحقیقی ٹیم سے آیا ہے. محققین کا کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے تجربات کیے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اوپن AI کے ماڈلز انسانی معالجین کے مقابلے میں کیسے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق تہران نے اتوار کو کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے اس کی 14 نکاتی تجویز کا جواب دیا ہے اور وہ اس رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس مرحلے پر ہمارے پاس جوہری مذاکرات نہیں ہیں. برطانیہ کی سمندری تجارت کی نگرانی کرنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کے ساحل سے آبنائے ہرمز کے قریب ایک بڑے جہاز پر متعدد چھوٹے جہازوں کے حملے کی اطلاع ہے. اتوار کو ایک مختصر بیان میں یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز UK MTO نے کہا کہ شمال کی طرف جانے والے نامعلوم بحری جہاز کے تمام عملے کو محفوظ بتایا گیا. اس واقعے کے بعد جو ایران کے شہر سرک سے 11 ناٹیکل 20 کلومیٹر مغرب میں پیش آیا. ایک اسرائیلی عدالت نے اتوار کے روز غزہ جانے والے ایک بحری بیڑے سے 2 غیر ملکی کارکنوں کی حراست میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے، جنہیں پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا گیا تھا. ان کی نمائندگی کرنے والے ایک حقوق گروپ نے بتایا اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکے بندی کو توڑنے اور تباہ شدہ فلسطینی علاقے تک رسد پہنچانے کے لیے 50 سے زائد جہازوں کا فلوٹیلا فرانس، اسپین اور اٹلی سے روانہ ہوا تھا.
انتظامیہ اور یورپ کے درمیان کسی نئے تنازع کے بغیر مشکل سے ایک ہفتہ گزرتا ہے، لیکن ایک سال میں جس میں ٹیرف پر ایک بڑا تنازع دیکھا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو الحاق کرنے کی دھمکی دی ہے اور یوکرین کو دی جانے والی امداد پر اختلافات یورپ کو درپیش سب سے بڑا خطرہ نیٹو پر جاری ٹرانس اٹلانٹک تنازع ہے۔ غزہ کی پٹی میں خان یونس اور دیر البلح کے ٹوٹے ہوئے محلوں میں اسرائیلی ڈرونز کی گرج اور کنٹرول شدہ مسماریوں کی آوازیں روزانہ کی یاد دہانی ہیں کہ جنگ واقعی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر سے جنگ بندی کے باوجود خاندان ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں۔ اب تک 828 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک 828 فلسطینی ہلاک ہونے کے بعد سے اب غزہ میں خاندان ایک نئے سرے سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی حکام نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے نازک معاہدے کو پھاڑ دینے کی دھمکی دی ہے۔ ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیرتیں۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ ہم آج تھوڑا سا گہرا غوطہ لگانے جا رہے ہیں، جس سے یہ نیوز لیٹر معمول سے تھوڑا مختلف نظر آ سکتا ہے۔ ایک وجہ ہے باجوڑ۔ اتوار کو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں ایک سماجی کارکن سمیت 2 افراد کو الگ الگ حملوں میں ہلاک کر دیا گیا، پولیس اور ریسکیو حکام نے ڈان کو بتایا۔ سالارزئی کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈی ایس پی جمال شاہ نے بتایا کہ پہلا واقعہ تحصیل سالارزئی کے علاقے کوہی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے سماجی کارکن ملک ضیاء الرحمان پر ان کی رہائش گاہ کے قریب حملہ کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اتوار کے روز کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی تازہ ترین امن تجویز کو مسترد کرنے کے بعد امریکہ کو ناممکن فوجی آپریشن یا تہران کے ساتھ خراب معاہدے میں سے کسی ایک کا سامنا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں 8 اپریل کو فائر بندی کے نفاذ کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ اب تک اسلام آباد میں براہ راست امن مذاکرات کا صرف ایک دور ہوا ہے۔ اسلام آباد ایشیائی ترقیاتی بینک ADB نے 2035 تک ایشیا پیسفک خطے میں توانائی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو وسعت دینے کے لیے اتوار کو $70 بلین کے اقدام کا اعلان کیا، جس کا مقصد پاور گرڈ روابط کو مضبوط بنانا، سرحد پار سے بجلی کی تجارت کو فروغ دینا اور براڈ بینڈ تک رسائی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس منصوبے میں ایک نئے پین ایشیا پاور گرڈ انیشیٹو کے لیے 50 بن اور ایشیا پیسفک ڈیجیٹل ہائی وے پروجیکٹ کے لیے 20 بن شامل ہیں۔ یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیل کی طرف سے 175 دیگر مہم جوؤں کے ساتھ حراست میں لینے کے بعد غزہ جانب انسانی ہمدردی کے ایک بیڑے کے 2 کارکنوں کو اسرائیلی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہسپانوی شہری سیف ابو کیشیک اور برازیلین تھیاگو اویلا اپنی حراست کے دوران بھوک ہڑتال پر ہیں، حالانکہ وہ پانی پیتے رہے ہیں۔ پوپ لیو نے دنیا بھر میں میڈیا کی ایگی آزادی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے اور تنازعات کے علاقوں میں رپورٹنگ کے دوران ہلاک ہونے والے آزادی صحافت کا عالمی دن منایا ہے۔ ویٹیکن کے ایک دھوپ والے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنی ہفتہ وار اتوار کی نماز کے اختتام پر پوپ نے کہا کہ اس دن نے آزاد صحافت کی اہمیت اور رپورٹرز کو درپیش بڑھتے ہوئے خطرات دونوں کو اجاگر کیا۔ لاہور پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے عظیم الشان فائنل کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جس کی تاریخی اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں، جس کے لیے کرکٹ شائقین کے لیے ایک یادگار رات ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فائنل میچ سے قبل ایک رنگارنگ اختتامی تقریب کو حتمی شکل دی گئی، جس میں پاکستان کے معروف فنکاروں بشمول عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز کی پرفارمنس پیش کی گئی ہے۔ تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔